عليك يا الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم حصول بلے کرنے واسطے ایک مرتبہ اپنے دعا کا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین حمد و صلاۃ آج دیئے خوبصورت عرص مبارک تقریب حضرت خواجہ خاقان شیخ المشائخ شیخ الشیوخ پیر طریقت اہل شریعت حضرت خواجہ امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عرص مبارک خوبصورت تقریب جس صدارت بہت ہی محبت اور اخلاص والی شخصیت پیر طریقت اہل شریعت جناب محترم غلام قدیر نقشبندی صاحب مزید شاہ اور آستان لجنہ شاہجادگان محبین متوسلین متعلقین اللہ تعالی سب نو جزائے خیر عطا فرمائے عزیزان محتشم چند بلال شاد وقت دی ضرورت اور اہل سنت و جماعت انتہائی درپیش چیلنجز انت بنیادی گزارش پیش کرنا چاہوں گا چونکہ میں ایک ایسے آستان کھڑا جو اہل سنت و جماعت ذمہ دار آستان ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو ہر آستانے میں ایسا فرما دے چند سالہ دے اندر ایسا دیکھنے میں مل گیا کہ کثرت نال ساڑھے دربارہ بیٹھے گردی نشین اور مختلف نامہ نال منصوب پیر جو ہے انہوں نے رافضیت کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہو گیا میں جو گزارش پیش کر رہے ہیں آپ نے سمجھ آ رہی ہے سارے ایک دفعہ محمد نبوی سبحان اللہ میں کوئی شعلہ بیانی یا اس طرح کا اندازہ چلیں کہ میں کرب بندانہ اپیل کر میں مائک چھوڑ دوں اتنی زیادہ اہل سنت و جماعت اندر تذبذب اور عجیب کیفیت میں سمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ حضرت شہداء عزیزان گرامی وجہ کیا ہے کیا اہل سنت و جماعت پیسہ نہیں خرچ کر رہے یا پھر کیا اہل سنت و جماعت وقت نہیں دے رہے
موجودہ دور کے اندر دو چیزاں بہت اہم ترین ہیں. سمجھ آ رہی ہے یار؟ میں دوستوں تصویریں بنانا کہاں گا، مہربانی کرو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، میں بڑی انتہائی اہم بات کر رہے ہیں. اب آپ تشریف دیکھو یار، جتھے جتھے ہے اس کی بیٹھ. تصویریں نہ زیادہ ضروری ہے، ساری بات ہے جو میں نے کرنے کا موقع ملے اور میں چاہ رہا کہ میں صحیح طرح آپ کو پہنچا دوں. آپ سب سے توجہ ہوگی دو چیزیں انتہائی اہم ہوندیاں، وقت جو کہ آج ہر بندہ اسی دوسرے بندے سے پوچھئے نا بھئی یار چائے پینا آ جاتے ہیں یار میرے کوئی ٹائم نہیں، یعنی چائے پینا دا بھی ٹائم ہون ساچے کو نہیں رہا. اور پیسہ دن دن مہنگائی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود محافل میں پیسہ بھی خرچ ہو رہے ہیں اور عوام اہل سنت وقت بھی نکال رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہے ہیں اور برکت بھی نکال رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں. لیکن قوم دے اندر جو بیداری جس طرح ہونی چاہیے یا جو سلسلہ ہونا چاہیے اس طرح نہیں، تو اس وجہ کی کس جگہ سے آگے پریشانی بڑھ گئی کہ قوم پیسہ بھی دے رہی ہے، وقت بھی دے رہی ہے، لیکن گروہ اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے. تو سنیے ایک چھوٹا جا درجہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. عزیزوں اپنی محافل کا طریقہ بدلو. بھیا تو یہ ہے دیکھ رہے ہیں لوگ کوئی یہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، بھائی میرے لیے توجہ کرو نا یار، توجہ کرو. میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اپنے محافل دا طریقہ بدلو. اگر تسی چاہتے ہو کہ سانو انہاں محافل کو فائدہ ملے اور انہاں آستانیاں تے اور انہاں محافل دے وچوں سانو فیض و برکات ملن تو طریقہ بدلو. انہاں طریقے دے وچ سب تو پہلے اس دور دا دجال اور جاہل ترین جس کو اسی نقیر کا نام دیتے ہیں، خدا را اتنا لوگوں کے بیٹھے ہوں گے محافل کرانا والے. میں گزارش کرنا گا اپنی محافل دے وچوں دے نقیباں نو ختم کرو. اب آپ میری بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ 6 گھنٹے دی محفل ہوئے، 3 گھنٹے میں وہ ساڈا نقیل لینا جڑا بندر کی طرح ایک ٹپنا شروع کرتا ہے اور دوسری طرف کا ٹپنا لگا جاتا ہے اور مسند صدارت پہ بیٹھا ایسا پیر جس کی داڑھی حضور کی سنت سے مطابق نہیں، وہ ایک لمحے کے اندر اس کو غوث بھی کہہ دینا ہے، قطب بھی کہہ دینا ہے، ولی بھی کہہ دینا ہے. اور پیر صاحب اللہ میں راضی ہو رہے ہیں کہ میں نے نقیب نے ولی بھی کہہ چھڑے ہے، سخی بھی کہہ چھڑے ہے. ارے اللہ کے بندو اس چاپلوس کو اور اس خوشامدی اور چھوٹی بابا کو اپنی جان چھڑاؤ. ایک مصطفیٰ کریم کے دین کی خدمت اسی کام میں کر سکتے ہیں اپنے سے سب سے پہلے بدل کر گزارنا. سینے دے دور لا کے ٹھہرو جی میں نعرہ لگانا تاج دار ختم نبوت اور نہیں یاد آ رہا کرے ڈٹ کے بولو تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت. تو جو ہے بابا ان نقیب شان کی دے رہے ہیں سب تو زیادہ نقصان ساڑھے محافل بندے نقیب کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے انداز کیسا ہے جی میرا ذوق ہے اس کا ذوق عقیدہ اہل سنت و جماعت بالکل برعکس ہے.
اور ساڑھی سماعت کرنے والی قوم اس قدر خاموشی نال سن رہی ہوئی ہے. میں آپ آباب درد مندانہ اپیل کروں گا جو تمہیں اسٹیج تو بولنے والا بندہ عقیدہ اہل سنت کو ایک رائی کے دانے جتنا بھی ویڈیو کے حکم لگے خدا را اپنے اندر جملے پیدا کرو اور چکے کھڑا نقابان بالکل سائیڈ پہ کر دو بالکل برکت اپنا بچاؤ اور انہا ظالمہ بات عقیدی مت لگو. یہ میرا ذوق ہے یہ میرا ذوق ہے تیرا ذوق اگر عقیدہ ہے سنت کے خلاف جا رہا ہے پھر کیسا ذوق ہے تیرا ایسا ذوق سامنے چاہیے. اور تسی محافل کران دے ہو تسی اپنی محبت چندے ہو بھانوں نہیں پتا تو کی کر کے جا رہے ہیں سانوں کی لے کے جا رہے ہیں اور بعد کے اندر لوگ جو ہیں اسی طرح دا راگ لگن دینے لہذا سب کو پہلے انہا نقابات کی جان چھوڑا. دوسری بات نات میں نے سمجھ نہیں ہوئی ساری رات میری قوم وہ پیچھے سے ڈھول باج رہا ہوتا ہے اور اس نے دستہ نام دے کے قوم دے اندر اس قدر عجیب چیز پیدا کی جا رہی ہے کہ محفل لیاز کے نام پہ ساری رات جا کے میں نے عشق داران چڑھیا میں نے عشق داران چڑھیا میں نے عشق داران چڑھیا اور میں کیڑے عشق داران چڑھے کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے نہیں میں بولو لال مدینے نہیں تو میں کی کرنا ہے باقا حرانا میں رکھنو بھی یار بھیا نہ دے گے بولو بے امید ہیں یار بولو یہ کیسی بولو جڑی آخری ہے میں کی کرنا ہے باقا حرانا بولو بھی یار بھیا نہ دے گے تو ساڑھے سٹیج ہے کسی بھی نہیں بولو سانو تیری بولو کی ضرورت نہیں پاؤں سانو کی میں مزاج بڑھاؤ سانو نہیں چاہیے احمد علی حاتم بن علی سانو نہیں چاہیے سانو نہیں شباب کرنا چاہیے اسی شباب سنیوں بدلو اپنا مزاج سنیوں کدو بیدار آنا جائے سانو عقیدہ احمد علی حاتم دینے اور سانو عقیدہ اس شبالے دینے نبی بھی سنت اور میری قوم ساری میں صاف کرا کی بکریاں دا باڑا تے حلیمہ میں نال رکھ لے میں شکل ہے وہ بول رہا ہوں میں ایک ذمہ دار سٹیج پہ بول رہا میری ذمہ داری کی طرح صحیح طریقے نہ بولنا بولا محبت میں لہذا میں وقت بچانا چونکہ میں تو خام خواہی چیڑ ہے لہذا نہ کوئی جان چھوڑا نہ اس بندے کو سنو جڑا بنوے سے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان دہن میں زبان ہم آئے یہاں اترے گئے انہیں منا نہ رکھا گئے مزاج بولو اللہ کہنا تھا پتہ ہی نہیں چل رہا نام سب پڑھائی پڑھی جا رہی ہے یا کچھ اور ہوتا جا رہا ہے اور تیسرے خطابہ بس میری کو ختم ہو لگی ساڑھے سٹیج پہ جو زیادہ نقصان کر رہے ہیں تیسری قوم کیڑی ہے خطابہ دی
اور ساڑھے خطابہ ایڈے پڑے لکھے نے کہ انہوں نے فقہ دی سب کو کی کتاب ہدایت اللہ لگ دی کوئی نہیں سمجھ آئی جنہ نہیں ہے اللہ سبحانہ ہر علیمی اندر تو کون ہے ممی آسیاں مذہب باقی آسیاں باقی آسی ہو گئے اور میری بیٹی قوم اور خدا دا واسطہ جو پیسہ بھی دن دے ہو اور وقت بھی دن دے ہو کم از کم حضور دی تاریخ اس بندے سے سن جنہوں حضور دی دین کی سمجھ ہو گئے خطیب بول رہے واسطہ جتنے اس محفل چاہے سارے بخشے گئے مگر تینوں خوش کر چھڑے آئے اس واسطہ سنم جاندی جانا سارے بخشے گئے خدا را میں بس سے اتنا اشارہ کرنا سی میری ذمہ داری سے کر کے جا رہے ہیں ایسے خطابہ اپنی جان چھڑاؤ ایسے خطابہ مت بلاؤ جڑا خود تیرے کو آن پہلے تیرے نال بار کے نہیں کر کے تیرے نال سوپے بازیاں پہ کرنا ہے اس ظالم نواب کسے منڈی کی اور جا جہاں آلو تو مطلب نہیں ممکہ کر کے پیسہ سمانی حضور مدین سنیوں مدارس اردو آباد کرنے دے بھلا ہوئے ریاست سارا دیشا اسی صرف دان کام بڑھانا ہو گرے اسا صرف اپنے آستانہ چمکائے اسا حضور دے دین کی خدمت نہ کیتی آج جدی کاش حضور دے دین کی دوری نہ ہوئی ہوندی اے حالت نہ ہوندی آخری قوم اور میری بات ختم آخری قوم جڑی مندے بھی بڑے ہیں تزارہ بھی بڑی پہلے سر نکیر پھر ناخان پھر خطیب آخر سے آ جاندہ پیر بولو ذرا سبحان اللہ مٹھی جی کر کے گل سمجھاما رب کعبہ دی قسم میں کدی یہ پیر دین کے غدار نہ ہوندے تے اج میرے نبی دے دین نہ ہو ہماری شیعہ سب تو زیادہ پیسہ جیسا ہاتھ چما کے بٹورے ہیں وہ ہے میں ایک نمبر پیرہ کی گل نہیں کر رہا انہوں نے قدمہ دی خاک میری اکھاں دا سرما بناؤ میں اس پیر کی گل کر رہا جڑا نظرانہ لین واسطے سے مریداں چ بہ جاوے اور نبی دی ناموس کی گل ہوے تو اسی والے کمرے چ بہ کے میں غیر سیاسیاں بس پیرا ساری زندگی ہو گئی حضور کے نام پہ ہاتھ چمانا حضور کے نام پہ پیسے نہیں حضور کے نام مفتی صاحب آپ مختلف آستانے آتے جاندے ساڑھے آئے مفتی شاہ صاحب آپ بھی بڑے اچھا خطیب ہیں آپ مختلف جگہ پہ جاندے ان ہستیاں کا سہارا لے جائے گل کرا سب کو پہلے اپنے پیروں کو ایمان دیا صرف سنو باقی دین جان دے صفات ایمان سنو اوہ اللہ دے بندیا تیرا راہ کر جیڑا تو چنے ہیں انہوں نے ایمان دیا صفاتوں نے ووڑوں نے میں نے او بھائی نہ داڑھی ہے نہ دین ہے یہ کون نہیں یہ صاحبزادہ صاحب نے او میرا صاحبزادہ صاحب تے ہے نہیں
وہ دین بھی جانتے میں نہیں انہاں جی نہ اتنے بے ادبی نہ کرے جے اتنے ساڈے پیر نے میں کہا پیر نہیں یار جنے سائن دے جھنڈے تھلے کھلونا ہے میں کہا بابے دی طرف سے ہوری جھنڈے تھلے کھلونا او قیامت والے دیہڑے دے پیر کسے ہوری جھنڈے تھلے سائیاں بات کے کھڑا رہیا تے موڑ مگر جاسے ادھر تو یہ نہیں نہیں یہ ساڈا نہیں خدا دا واسطے ہی ادھر جو ہوئے تو نسڑے آج جی نس جا او سونا ویلیا میں تینوں ایک ایویں چھوٹی جی نشانی دساں جڑا حضور دی اہل بیت یا حضور دے صحابہ کسے ایک ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے ایک ذات میں بابے نہ استنجا کرنا ہوئے تو ساڈا کنے راہ پر ہو سکتا ہے میں کدھر دروازہ کے اندر نہ چلا جاواں سلطان باہو دے شیخ بات کراں مقتدر علماء کرام نے جی اپنے گزارشات پیش کرنی ہے میں تو بس ایک گزارش کرنے سے سنیو محرمہ دیاں محفل وکرانی محرمہ دیاں محفل وکرانی ہے ربیع الاول دیاں وکرانی ہے خدا دا واسطہ جے انہاں نقیبہ انہاں جتنے لوگ رہنے ہمیں اسی بھی جس لئے غلط ہو جاویے نا سان بھی آنکھوں چلو بابا جی پر آؤ اچھا میری گل تسی کیوں سن رہے ہو دین کی وجہ نہیں میری وجہ تو اتنے کتنے لوگ ہیں جڑے میرے شکل تو بھی نہ لیکن میری گل سن کے واہ واہ کر رہے ہیں سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں یار میری پہچان کمی ہوئی ہے ہائے ہائے جڑا دین ناری گرفتار ہو جائے جس وجہ جب میری پہچان ہے اگر میں اپنے شعبے ناری گرفتار ہو گیا اللہ جب بتا دے میں ٹھیک نہیں رہا تو میرے نال ٹھیک کیوں جدو میری قوم میں شعور پیدا ہو گیا اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جانا حضور سلطان باہو کی فرمان منظرہ محبت نے بول خوش سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر حضور سلطان باہو رحمت اللہ